ماہ سیام رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس ماہ مبارک کا استقبال تقویٰ سے، اشتیاق سے، محبت سے کیا جائے۔ جنت تو جنت ہے، لیکن پورے 11 ماہ جنت کی آرائش و زیبائش ہوتی رہتی ہے، صرف ماہ رمضان کے استقبال کے لیے۔ ماہ سیام آتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں بندوں کے بہت قریب ہو جاتی ہیں، اللہ کی خاص رحمتیں اس مہینے میں نازل ہونے جا رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اوقات کو صرف اور صرف عبادت و ریاضت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کوئی اچھائی کی تو وہ ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا، یعنی اس مہینے میں ایک نفل ادا کرنے کا، ایک نفلی عبادت کرنے کا فرض ادا کرنے کے مطابق ثواب ہے، اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا تو گویا اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، تو 70 گنا اجر اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب سیدھا سیدھا جنت ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ نعمتیں جو عام دنوں میں اسے نصیب نہیں ہوتی، اس مہینے میں اسے نصیب ہو جاتی ہیں۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور، ہم میں سے سارے لوگ تو یہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروائے، یہ تو پھر مالدار ہی بازی لے جائیں گے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا سنیں، فرمایا اللہ یہ ثواب اسے بھی عطا کرے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ سے، ایک چھہارے سے، یا ایک کھجور سے، یا پانی کے ایک گلاس سے کسی کو افطار کروائے، اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو اس کی کرم نوازی ہے، اس کی رحمتوں کا باڑا بٹ رہا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے کسی کو سیراب ہو کر کے روزہ افطار کروایا، سیراب کر کے افطار کروایا، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے جام کوثر عطا کرے گا، 50,000 سال تک اس کوثر کے جام پینے کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی، حتیٰ کہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو ہمیں اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وقت آیا اور چلا گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر معاملہ یہ ہو جائے تو ہم سے بڑا خائب و خاسر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اسے 70 گنا تک ثواب دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ افطاری کرتے ہیں اور اس قدر کھاتے پیتے ہیں کہ دیکھ کر تو لگتا یہ ہے کہ کہیں یہ بیمار نہ پڑ جائے، اور اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تراویح کی نماز بھی نہیں پڑھ پائیں گے، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ لوگ اس قدر دسترخوان میں افطاری کرتے وقت ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے انہوں نے کبھی یہ نعمتیں دیکھی ہی نہیں۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ کھانے پینے ہی میں ہم ان اوقات کو ضائع کر دیں اور جو مقصد اصلی ہے اس کو بھول جائیں۔ افطاری کریں، بالکل کریں، لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں کہ آپ کو عبادت و ریاضت کرنے سے روک دے، تراویح کی نماز پڑھنے سے روک دے۔ تراویح کا قیام بھی ہمیں کرنا ہے، تراویح بھی ہمیں پڑھنی ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب پیٹ تھوڑا خالی رہے گا۔ اگر ہم نے پیٹ بھر کے کھا لیا تو نیند آنے لگتی ہے۔ اس لیے زیادہ کھانے سے اور زیادہ فضول چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو نہ ہو۔ اس لیے اس مہینے میں
اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ضرور ہم سب کو معاف فرما دے۔ آپ پہلی تاریخ کا دستور سمجھ لیں، آپ کو کرنا کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھیں، چاند دیکھنے کے لیے نکلیں، شرعی شہادت نصیب ہو جائے، چاند کی اطلاع مل جائے، پہلے سے آپ تیار رہیں تراویح کے لیے، اور جیسے ہی چاند کا اعلان ہو جائے آپ دعا پڑھیں، ماہ رمضان کا استقبال کریں اور ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد لوگوں کو پیش کریں اور تراویح کی تیاری میں لگ جائیں۔ تراویح کے بعد آپ یہ کوشش کریں کہ جلدی سو جائیں تاکہ تہجد میں آپ بیدار ہو سکیں۔ سحری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بہت سارے لوگ 3 بجے تک کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد فجر کی نماز بھول کر کے پھر روزے سے رہتے ہیں اور ظہر میں اٹھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ رات کو آپ تھوڑی دیر آرام کر کے جب سحری کے لیے بیدار ہوں تو اس وقت اتنا وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ سکیں اور نماز تہجد ادا کرنے کے بعد سحری کریں۔ سحری میں ان چیزوں کا خیال کریں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سحری میں تاخیر کرو اور افطار میں جلدی کرو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اور خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سحری کے وقت کی دعا کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ مغفرت کی دعا کریں، استغفار کریں۔ سحری کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کریں اور پھر اس کے بعد جا کر کے آپ تھوڑا سا آرام کریں۔ پھر دن بھر کی جو نمازیں ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، آپ اسے ادا کریں۔ یہ پورے ماہ سیام میں یہ معمول بنا لیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزوں کی کثرت رکھو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں 2 ایسی ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، کلمہ طیبہ کا ذکر ہے اور استغفار و توبہ ہے، اور وہ 2 چیزیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، جن کے بغیر تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کو یوں ہی ضائع نہ کریں۔ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے جنت مانگیں، جہنم سے پناہ مانگیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو جہنم خود اس کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے کہ مولا اسے میرے اندر نہ ڈال۔ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں حتی الامکان کوشش یہ کرنی ہے کہ وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے آپ کو عبادت و ریاضت میں لگائیں۔ اللہ رب العزت ہم کو کار خیر کی توفیق عطا فرمائے۔